बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, में कमांडर रिटायर्ड मोहम्मद ज़ाकिर, चेयरमैन कमांडर बिल्डर्स, एक नया सिलसिला अपने लेक्चर्स का शुरू करने चला हूँ आज से, जिसका टॉपिक है सबसे पहले कुरान। हम सब मुसलमान हैं और एक दीन है हमारा, एक कुरान है, एक रब है, एक नबी है। लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि आज हम टुकड़ों में या ग्रोहों में बट गए हैं। तो एक इंसिडेंट हुआ हमारी एक मस्जिद में, जो कमांडर इनक्लेव हमारा प्रोजेक्ट है, वहाँ गुज़िश्ता रमज़ान एक इंसिडेंट हुआ कुछ इस तरह के कमांडर इनक्लेव के कुछ रेजिडेंट्स ने तरावी की नमाज इमाम के पीछे अदा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम अपनी नमाज अलग अदा करेंगे, हम मस्जिद में नहीं अदा करेंगे, क्योंकि जो इमाम यहाँ पे अपॉइंटेड हैं, जिस फ़िरके से उनका ताल्लुक़ है, वो बिदअती हैं और हम इनको मुसलमान नहीं समझते, इसलिए इनके पीछे नमाज नहीं हो सकती। तो मसले के हल के लिए मैंने कहा ठीक है, आप किसी और इमाम को कर दें। अब एक और इमाम सेलेक्ट किए गए तो दूसरे ग्रुप ने इनकार कर दिया कि इनके पीछे हम नमाज नहीं पढ़ते, क्योंकि जिस तबके से फ़िरके से इनका ताल्लुक़ है तो हम समझते हैं कि इनके पीछे नमाज अदा नहीं होगी। तो एक अजीब सी सिचुएशन बन गई और एंड पे मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि कोई इमाम नहीं होगा, हमारे मुलाजमीन में से अगर कोई हाफिज़ कुरान है तो वो तरावी करवा ले। और यही हुआ कि हमारे मुलाजमीन में एक बच्चा हाफिज़ कुरान था, क्वालिफ़ाइड था, तो उसको फिर हमने वहाँ अपॉइंट किया कि आप तरावी पढ़ाएंगे पूरा रमज़ान। अब ये जो मामलात चल रहे हैं कि अपना अपना दीन, अपनी अपनी मसाजिद, तो क्या वजह है इसके पीछे, उस पे मैंने बड़ा गौर किया और उसके बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि जो हमारा बेसिक दीन कुरान पाक की सूरत में रब ने नाजिल किया, उसे हमने छोड़ दिया। यही वजह कि रब हमसे नाराज़ हो गया। रब ताला का फरमान है कुरान पाक में बहुत वाज़ेह अल्फाज में कि जो फ़िरक़ों में बट गए उनसे ताल्लुक़ तोड़ दो, मैं क़यामत के दिन इनसे निमट लूँगा। अब इतने सख्त अल्फाज रब ने इस्तेमाल किए कि मैं क़यामत के दिन इनसे निमट लूँगा। तो हम क्यों फ़िरक़ों में बट गए? हम क्यों एक दूसरे को काफिर कहना शुरू हो गए? हम क्यों एक दूसरे के दुश्मन बन गए? मस्जिदें तो थी इबादत गाहें, यहाँ तो प्यार फैलाना था, यहाँ अख़ुवत और भाईचारे को फ़रोग़ देना था हमने, वो हमने नफ़रतों की जगह बना दी कि कोई एक फ़िरका किसी दूसरे फ़िरके की मस्जिद में जाने को तैयार नहीं, कोई एक फ़िरका किसी दूसरे फ़िरके के इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने को तैयार नहीं। आज दुनिया में देख लें मुसलमानों का क्या हाल है फ़िरक़ों में बंटने के बाद। पिछले 400-500 साल की हिस्ट्री देख लें कि दुनिया पे जो हमारी हुक्मरानी थी, किस तरह रब ने वो छीनी हमसे, किस तरह दूसरी कौमें ऊपर आईं। एक वक्त था मुस्लिम सल्तनत का सूरज ग़ुरूब नहीं होता था, आज क्या है, दूसरी कौमें हावी हो गई हैं, पूरी दुनिया में मुसलमान ज़लील व ख्वार हो रहे हैं। इकबाल ने क्या खूब कहा कि रहमतें हैं तेरी अग़यार के काशानों पर, बर्क़ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर। तो क्या वजह है? इस पे बहुत सोचा मैंने और बहुत सोचने के बाद नतीजा ये निकला, यानी मेरी छोटी सी अक्ल इस नतीजे पे पहुंची कि हमने दीन तो बहुत
بنا لیے ہیں، فرقے بہت بنا لیے ہیں، لیکن قرآن جو ایک مکمل دین رب نے نازل کیا، اس کی حفاظت کا بھی وعدہ رب نے کیا، اور اس کے مکمل ہونے کا بھی رب نے ہمیں آخری آیت میں بہت کلیئرلی یہ کہہ دیا کہ آج ہم نے دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تم پہ پوری کر دی۔ اب یہ جو دین کامل ہے، جس کو غلاف میں لپیٹ کے ہم نے اپنے الماری کے سب سے اوپر والے خانے میں اونچائی پہ رکھ دیا ہے کہ اس کی بے حرمتی ہوگی اگر یہ مختلف ہاتھوں میں جائے گا، تو اس کی تو حرمت یہی تھی کہ اس کو سمجھا جاتا، اس پہ عمل کیا جاتا، اس سے نصیحت حاصل کی جاتی، اس سے گائیڈ لائن لی جاتی، لیکن پتہ نہیں کس طرح سے اپنے اپنے جو ہے فرقے بن گئے، اپنا اپنا جو ہے وہ سوچ ایک الگ الگ ڈیولپ ہو گئی اور ایک دوسرے کے خلاف ہم نفرتوں پہ آ گئے۔ تو میں نے سوچا جو اچھا کام میں اس وقت کر سکتا ہوں جب مسلمان بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں، اور یہ مسجد کا واقعہ اس نے مجھے اندر سے بالکل جھنجھوڑ کے رکھ دیا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں، ہم ایک دوسرے چھوٹے چھوٹے ڈفرینسز ان کو برداشت بھی نہیں کر سکتے، اور ایک دوسرے کو کافر ہم کہنا شروع کر دیا ہم نے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ نہیں، کچھ ایسا کیا جائے کہ لوگ دین کی طرف واپس آئیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ رب نے بھی تبلیغ کی ایک فضیلت رکھی ہے، اور اس وقت سب سے جو زیادہ ضرورت ہے کہ لوگوں کو اس دین کی طرف لایا جائے جو رب نے نازل کیا، جو مکمل ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکا آج تک کہ رب نے کہا جب لوگوں نے دین خود سے لکھنا شروع کر دیا۔ اس دور میں بھی جب قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، لوگوں نے دین خود سے لکھنا شروع کر دیا تھا، تو رب نے اس وقت بھی ایک آیت نازل کی کہ اگر تم سچے ہو تو اس جیسی کوئی ایک صورت بنا کے دکھاؤ، جو مجھے یقین ہے کہ تم نہیں بنا سکو گے، اور آج تک کوئی نہیں بنا سکا۔ قرآن پاک کی حفاظت، اس دین کامل کی حفاظت رب نے چونکہ اپنے ذمہ لی، تو کوئی اس کو آج تک نہیں بدل سکا۔ اس قرآن پاک کے علاوہ کوئی دین کی کتاب اس دنیا میں ایسی نہیں ہے جس میں چینجز نہ ہوئی ہوں، یا کوئی دین کی کتاب ایسی نہیں ہے جس پہ تمام مسلمان متفق ہوں کہ نہیں یہ سچی کتاب ہے۔ ہر کسی کی اپنی اپنی کتابیں ہیں، لیکن قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جس پہ ہم سب کا اتفاق ہے، دنیا کے کروڑوں اربوں مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ یہ اپنی اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے، اور اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے ہی اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ تو یہ جو لیکچرز کا سلسلہ میرا آج سے شروع ہو رہا ہے، اس پہ ہمارا جو فوکس ہوگا وہ قرآن پاک پہ ہوگا۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، عفان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ تو یہ جو سبھی کچھ ہم بن گئے ہیں، ہم نے مسلمان بننا ہے، ہم نے مومن بننا ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن پاک میں کہ غالب تم ہی رہو گے اگر تم مومن ہو، تو ہم تو غالب نہیں دنیا میں۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا کیا مطلب ہوا خود سوچیں، کیونکہ جگہ جگہ رب تعالیٰ نے یتفکرو کا لفظ استعمال کیا کہ فکر کرو، ان آیتوں پہ فکر کرو، اس پہ غور کرو، ان سے نصیحت حاصل کرو۔ ہم نے کیا نصیحت حاصل کی؟ ہم تو دنیا پہ غلبہ نہیں حاصل کر، ہاں ایک دور تھا جب مسلمانوں کا غلبہ تھا دنیا پہ، جب دنیا ہماری عزت کرتی تھی، جب ہم کریکٹر فل تھے۔ تو اب ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن پاک کی طرف پلٹا جائے، غلاف سے قرآن پاک کو نکالا جائے، اس کو سمجھا جائے،
عمل کیا جائے، نصیحت حاصل کی جائے اور اس کو پھیلایا جائے۔ تو یہ آج کا پہلا لیکچر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم نے اپنی خامیوں کا جائزہ لینا ہے، ہم نے انالیسس کرنے ہیں، اپنے اندر جھانکنا ہے کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ ہم نے اپنے کردار کو صحیح کرنا ہے، ہم نے قرآن کے مطابق، رب کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے۔ اگر ہمیں دنیا کی حکمرانی چاہیے تو ہمیں اس دین کی طرف آنا پڑے گا جو رب تعالیٰ نے نازل کیا قرآن پاک کی صورت میں۔ ہر گائیڈ لائن ہمیں قرآن پاک سے لینی پڑے گی اور انشاءاللہ ایسا ہوگا۔ میرا دل کہہ رہا ہے کہ ایسا ہوگا۔ لوگوں تک یہ میسج پہنچانا میرا کام ہے۔ عمل آپ سب نے کرنا ہے کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ میرا کام پیغام پہنچانا ہے آپ تک، قرآن پاک کی آیتیں آپ تک پہنچانا ہے۔ یہی کام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب نے سونپا تھا، اور ساتھ یہ تاکید بھی کی تھی کہ ان سے کہہ دو کہ میں تو وہی کہہ رہا ہوں جو رب نے مجھ پہ نازل کیا۔ رب نے یہ اختیار نہیں دیا، اپنے پیارے نبی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ دین میں کچھ ایڈ کریں، اس قرآن پاک میں کچھ ایڈ کریں، یہ اختیار نہیں دیا۔ ان کا کام یہ تھا کہ رب کے میسج کو لوگوں تک پہنچا دینا، جو انہوں نے بہت خوش اسلوبی سے پہنچایا۔ اب ہمارا کام ہے کہ اس میسج کو رب کے پوری انسانیت تک پھیلا دیں۔ آج کل سوشل میڈیا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں دنیا فتح کرنے کے لیے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح کی اچھی باتیں ہوتی رہیں گی۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔